لیکن آپ نے توجہ کے ساتھ ان کو سماعت فرمانا ہے. بلند آواز میں نعرہ میں گونج میں ذرا استقبال کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک پڑھ لیجیے. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت محفل سادات کرام، معزز و مکرم علماء کرام، جملہ وشاکان صحابہ و اہل بیت، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب اس شریف کی نشست میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں جو کہ پیر طریقت راہبر راہ رشد و ہدایت استاذ العلماء، جنہوں نے تقریباً اپنی زندگی کا اکثر حصہ درس و تدریس میں گزارا، نصف صدی کے قریب انہوں نے دین پڑھنے پڑھانے میں گزارا. جناب محترم پیر سید عباس علی شاہ صاحب علیہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلندیاں نصیب فرمائے اور ان کے صدقے میں ہم سب کا حاضر ہونا بھی قبول و منظور فرمائے. ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج کی اس محفل کو ترتیب دیا گیا ہے. میں دعا گو ہوں خلاق عالم حضرت کے جملہ تلامذہ اور جتنے بھی ان کے مریدین و متعلقین و متبصرین ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو برکات کثیرہ عطا فرمائے. ہماری محفل کی رونق، روح رواں، صدر محفل، واجب و تکریم، عزت مآب، پیر طریقت، خادم شریعت جناب محترم پیر سید سجاد علی شاہ صاحب، آپ بھی تشریف فرما ہیں. میں دعا گو ہوں حضرت کے علم و فضل میں اور زندگانی میں اللہ برکات عطا فرمائے. میرے یمین و یسار جتنے بھی علماء بیٹھے ہیں، میں سب کے لیے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان سب کی عزت و وقار میں برکات عطا فرمائے. آپ حضرات کی خدمتوں میں گزارش ہے، آپ ذرا توجہ فرمائیے تاکہ بات کرنے اور سننے کا سکون مل سکے. یہ بچے باتیں بند کریں گے، تھوڑے بیٹا چپ کر جائے، تھوڑا سا مجھے ٹائم دے. گرامی قدر حضرات، ایک حدیث شریف سے بات کا آغاز کرتا ہوں. حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، آپ کا فرمان اقدس و انور و اطہر ہے: من صلی علیہ 50 مرۃ فی کل یوم صافحتہ یوم القیامہ. میرے آقا فرماتے ہیں جو بندہ ہر روز کی بنیاد پر اپنی عادت بنائے کہ وہ میری ذات پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، حضور فرماتے ہیں قیامت والے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا. یہ بہت بڑی سعادت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ جتنے حضرات بیٹھے ہیں کوشش کریں 50 مرتبہ والا وظیفہ روزانہ مکمل ہو سکے، اور پڑھتے پڑھتے لطف آ جائے تو بے شک 5000 مرتبہ پڑھ ڈالیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو آیت بینہ میں نے تلاوت کی ہیں، چاہتا ہوں کہ انہی کا سہارا لے کر بات کو آگے چلوں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق. فرمایا آپ پڑھیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میں تفسیری ترجمہ کر رہا ہوں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے. اور فرمایا کہ اس نے انسان کو پیدا کیا ہے ایک بھٹک کے قطرے سے. یہ بالکل سادہ سا مفہوم ہے ان آیات طیبات کا،
لیکن میں کوشش کروں گا کہ ہم اس مختصر وقت میں اس آیت بینہ کے اندر جو علم و حکمت کے موتی ہیں ذرا انہیں چن کر اپنے دل و دماغ کو ذرا معطر اور معمر کریں۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی وحی ہے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے پوچھا گیا کہ آپ ہر سوموار شریف کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ سئل عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم الاثنین، کہ حضور آپ ہر پیر شریف کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آقا نے فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، فرمایا اسی دن میں پیدا کیا گیا اور اسی دن میرے اوپر پہلی مرتبہ وحی آئی تھی۔ تو یہ پہلی وحی یہ پیر شریف والے دن آئی، پہلی وحی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یاد رکھتے ہیں اور ساتھ میں اپنے ولادت والے دن کو بھی یاد رکھتے ہیں۔ مطلب یہ حدیث پاک ہمیں دو سبق دیتی ہے کہ اللہ کی طرف سے جب بھی کوئی انعام ملے اس دن کو یاد کرنا چاہیے، میرے آقا یاد کرتے ہیں، اور پھر یہی دن ولادت کا ہے میرے آقا، اس کو بھی یاد فرماتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام پر پہلی وحی وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق اور اس سے آگے والی 3 آیتیں یہ نازل ہوئی تھی۔ لیکن آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر پہلی وحی یہ ہے تو اس کو تو الحمدوں کی جگہ پہ ہونا چاہیے تھا، تو یہ 30ویں پارے میں اور الحمدوں سے قرآن شروع ہو رہا ہے۔ تو الاتقان کے اندر امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اس کا جواب دیا، اور علماء تفسیر جو پڑھنے پڑھانے والے ہیں وہ جانتے ہیں قرآن مجید کی 2 ترتیبیں ہیں، ایک ہے ترتیب نزول اور ایک ہے ترتیب قراءت۔ جو ترتیب نزول ہے اس اعتبار سے یہ اقرأ بسم ربک الذی خلق یہ سب سے پہلے نازل ہوئی، اور اگر ترتیب قراءت کو دیکھا جائے اس اعتبار سے الحمد پھر سورہ بقرہ، اور اسی طرح یہ ساری سورتوں کی ترتیب ہے۔ اور آپ کوئی کہہ سکتا ہے یہ ترتیب کس نے بتائی ہے؟ میں نے کہا سیاست نہ پڑھ لو، میں ذمہ داری سے بات عرض کر رہا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی وحی نازل ہوتی تھی تو آپ صحابہ کرام جو کاتبان وحی تھے انہیں کہا کرتے تھے کہ اس آیت کو فلاں صورت میں رکھ دو اور اس آیت کو فلاں صورت میں رکھ دو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری ترتیبیں میرے آقا نے سیٹ کروائی ہوئی ہیں، یہ یاد رکھ لیں آپ۔ یہ کئیوں کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ قرآن کتابی شکل میں صحابہ کرام نے لکھا ہے تو شاید اس میں فرق آ گیا۔ میں نے کہا بیٹا یہ بھی تیرے دماغ کا ایک کیڑا ہے جس کو مارنا ضروری ہے، اور اہل سنت کو یہ مسئلہ بتانا بھی ضروری ہے۔ یہ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ صحابہ کرام نے کوئی ایسا ویسا کام کیا ہے؟ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے۔ آپ کبھی پڑھ کے دیکھیں کہ جب قرآن مجید کو جمع کیا گیا تو ہر ایک آیت پر 2 گواہیاں تھیں، تو تب اس آیت کو قرآن میں لکھا گیا ہے۔ حضرات علماء بیٹھے آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، ہر ایک آیت پر 2 گواہیاں آتی تھیں کہ یہ قرآن کی آیت ہے، ہم نے سنی ہے حضور سے، یہ وحی ہے۔ حالانکہ کاتبان وحی نے لکھی بھی تھی، اس کے باوجود 2 گواہیاں۔ یہ ہے صحابہ کی عدالت، یہ ہے ان کا انصاف، جن پر آج گلیوں کے کیڑے مکوڑے بھونکتے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، 2 گواہیاں آتی تھی پھر وہ آیت لکھتے تھے، لیکن یہاں تک بات نہیں ہے۔ تھوڑا سا اس کو مزید آپ سنیں گے تو آپ کو لطف آئے گا کہ جب سورہ توبہ کی آخری آیات آئی نا تو وہاں پر اس کی 2 گواہیاں نہیں تھی۔ یہ بھی بڑے لطف کی بات ہے، وہاں پر ایک ہی گواہ تھے اور ایک کی گواہی پر وہ آیات لکھ دی گئی۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، ان کی آپ تفسیر میں یہ پڑھ سکتے ہیں، تو یہ لکھ دی گئی۔ تو اب آپ کہیں گے کہ ہر آیت پر 2 گواہیاں قبول کی گئی تو پھر لکھا گیا، تو اس پر ایک گواہی کیوں؟ میں نے کہا گواہی دینے والا ایک ہے، پر پتہ ہے وہ کون ہے؟ وہ حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ، اور یہ وہی خزیمہ تھے کہ جب آقا کریم علیہ السلام نے ایک یہودی سے گھوڑے کا سودا کیا، اس کو زیادہ پیسے ملنے لگے، سودا ہو گیا، حضور پیسے لینے گئے تو وہ مکر گیا۔ آقا کریم سے کہتا میں نے تو سودا کیا ہی نہیں، حضور نے فرمایا میں نے تو کیا ہے آپ سے۔ اوپر سے حضرت خزیمہ آ گئے تو پوچھنے لگے حضور کیا مسئلہ ہے، یہ کیوں یہ سارے لوگ اکٹھے ہیں؟ تو کہا میں نے گھوڑا خریدا ہے، اب یہ گواہ مانگتا ہے۔ تو خزیمہ نے کہا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں۔ آگے بڑھ گئے، آپ کہنے لگے ہٹ پیچھے، میں گواہی دینا میرے نال گل کر۔ اب حیران، اس کو یہ بھی جرأت نہ ہوئی کہ یہ پوچھتا کہ تم تو یہاں بھی نہیں تھے تو گواہی کیسے دیتے ہو؟ اسے پتا چل گیا تھا کہ جس کے کہنے پر بن دیکھے رب کو مان گئے ہیں۔ آواز کمزوروں والی ہے، تھوڑا سا آواز نکالیں۔ جن کے کہنے پر بن دیکھے جنت کو مان گئے، دوزخ کو مان گئے، فرشتوں کو مان گئے، حشر و نشر کو مان گئے، تو
تو یہ گواہ یہ تو بات ہی چھوٹی. اس نے کہا کہ زیادہ بندے نہیں اکٹھے ہو جائیں. کہتا ہاں جی میں سودا کیتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہی تو بات ہے کہ جب محبت کی جائے نا تو پھر تولنا نہیں چاہیے, کسی سے پوچھنا نہیں چاہیے کتنی کروں کیسے کروں, شریعت اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی. میں نے کہا حضور سے محبت جتنی بھی کرو وہ شریعت میں رہتی ہے, باہر جا ہی نہیں سکتی. آواز کو دونوں والی یاد رکھتی ہے, جتنی محبت کرو وہ شریعت میں رہتی ہے. اب اس شخص نے جب گواہی دی حضور کے صحابی نے تو آقا کریم نے جھڑکا نہیں آ کڑی گل ہوئی اور تو دیکھے ہی نہیں, تو ہے ہی کوئی نہیں سی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دریا رحمت جوش میں آیا, فرمایا قیامت تک کے لیے جب گواہی طلب کی جائے گی دو مسلمان گواہی دے دے تب قبول ہوگی, پر میرا خزیمہ میں اپنے اختیار سے تجھے وہ مقصد دیتا ہوں اگر تو اکیلا بھی گواہی دے گا تو وہ 2 کے برابر کاؤنٹ کی جائے گی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار نہیں. تو یہ آیت طیبہ اس کی گواہی حضرت خزیمہ نے کی. اب بات سمجھ آئی آپ حضرات کو, یہ صحابہ کی عدالت و انصاف ہے جس کے اندر اتنی چھان بین کرنے کے بعد قرآن کی آیات طیبات لکھا کرتے تھے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو اس لیے کوئی ذہن میں یہ نہ رکھے کہ صحابہ نے کتابی شکل میں لکھا تو شاید یہ کچھ بدل گیا. یہ تمہاری بھول ہے, قیامت کی صبح تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. آپ نے دیکھا ہوگا تقریباً 2-2.5 ماہ قبل, یہ 6 ماہ پہلے کی بات ہے کہ انڈیا کے اندر ایک وسیم رافضی نامی شخص تھا جس نے کہا قرآن کو بدلو, اس میں 26 آیتیں نکالو. کہا تھا نا اس نے, اور ہم نے تب بھی کہا تھا کہ یہ کافر ہے. اور آپ نے دیکھا آج سے 20 دن پہلے وہ ہندو ہو گیا اور وہ ہندوؤں کا مذہب اختیار کر گیا, پکا کافر ہو گیا. میں نے کہا قرآن کا منکر ہو اور کافر نہ ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو بھی قرآن کا منکر ہے پکا کافر ہے. اس لیے تو سنی قرآن سے محبت کرنے والا ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ گرامی قدر حضرات, جس کو شک ہے وہ بھی اپنے ایمان کو دوبارہ تجدید کر لے. جس کو شک ہے, سانو شک کوئی نہیں, سانو پک ہے. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ آج ہم سیدزادے کے عرس پہ بیٹھے, اکٹھا صحابہ نے کیا ہے. جملے پر غور کرنا, اگر آپ قدردان لوگ ہیں تو اس جملے کی ضرور قدر کریں گے آپ. اکٹھا صحابہ نے کیا ہے پر پورے انصاف کے ساتھ اکٹھا کیا, اور نیزے پہ چڑھ کے اہل بیت نے پڑھا ہے پر پورے انصاف کے ساتھ پڑھا. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ کوئی نہیں آ رہی. تو یہ اکٹھا ہی ہے سب کچھ. یہ لوگوں کو جدا جدا نظر آتا ہے. اللہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. جو میں بات سمجھا رہا ہوں اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ یہ قرآن مجید کی جو ترتیب قراءت ہے اس کے اعتبار سے یہ اقرأ بسم ربک الذی خلق, یہ سورۃ العلق کی ابتدائی آیات اور یہی بنتی تھی. چونکہ یہ ساری ترتیبیں میرے حضور نے سکھلائی ہیں. جو نہیں فرما رہے فرنٹ سیٹوں والے ذرا دھیان فرمائیں نا تو پھر زیادہ مزہ آئے گا مجھے. آپ بے شک پیسوں کی جانب آپ توجہ نہ کریں, آپ ذرا تقریر سنیں تو مجھے زیادہ لطف آئے گا. بول سکتے ہیں سبحان اللہ محبت کے ساتھ. اب یہ جو ترتیبیں ہیں کوئی مت سوچے کہ بعد میں سے اپلائی کرنا, نہیں. آپ کو کیا اس بات کا علم نہیں؟ یہ بخاری میں روایت آنکھوں سے نہیں گزری ہے کہ نبی پاک علیہ السلام ہر سال جبرائیل کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے. کہ میں کہا جو دور کرتے تھے تو صحابہ کو نہیں سی پتہ لگتا کہ ترتیب کیڑی ہے. یا تو میری گل تو سمجھ کوئی نہیں آئی تھی یا سنی پئی نہیں باری ہے. اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو نا. آج جو کہتے ہیں کہ یہ ترتیب اور یہ صورتیں اور یہ آیتیں کیسے ایسے بن گئی, اور یار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کو قرآن سناتے بھی تھے, سنتے بھی تھے. کہا بالکل. تو میں نے کہا سارے صحابہ ساری اہل بیت سنتے تھے نا. سبحان اللہ. تو جو مصطفیٰ سے منہ سے ترتیب سنی وہی کتابی شکل میں آگے رائے فرمائی. سمجھ آئیے؟ یہ تو اس پر مہر سخت ہو جاتی ہے. تو یہ مسئلہ کلیئر کرنا ضروری تھا, اس لیے میں نے اس پر وضاحت کی. اب آئیے آگے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جب وحی کی ابتدا ہوئی نا, علماء تفسیر, آپ تفسیر مدنی کو پڑھ لیں, روح البیان کو پڑھ لیں, آپ مفتی سید نعیم الدین مراد آبادی شاہ صاحب کو پڑھ لیں, اسی طرح جتنی تفاسیر آپ دیکھ لیں وہاں یہ لکھا ہے آقا کریم پر جب وحی کی ابتدا ہوئی تھی تو فرمایا وہ اچھے خوابوں سے شروع ہوئی. اب یہ اچھے خواب آنا شروع ہوئے نا تو یہ سلسلہ بالکل قریب تھا. اور سنو, اچھے خواب بھی سچے خواب بھی. صرف اچھا خواب نہیں, اچھے خواب کا مطلب منظر اچھا دیکھا بس ٹھیک ہے. سچے کا مطلب جو دیکھا وہ ہو گیا. پہلے اچھے خواب پھر سچے خواب اور اس کے بعد جبرائیل پاک آئے. اور روح البیان نے تو یہاں کمال کا ایک بات لکھی ہے. آقا کریم سب سے پہلے کوہ سبیر پر تشریف لے کے گئے تھے.
آپ جب اس کی غار میں بیٹھنے لگے تو اسماعیل حقی لکھتے ہیں کہ پہاڑ کانپنے لگ پڑا. تمام حضرات کی توجہ چاہوں گا, وہ پہاڑ کانپنے لگ پڑا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا حبیب انی یا رسول اللہ, حضور آپ مجھ سے اتر جائیں, مجھے ڈر ہے کہ آپ کی قوم کے جو قریشی ہیں وہ کہیں آپ کے دشمن آپ کو قتل نہ کر دے, قیامت تک کے لیے میں بدنام ہوتا رہوں گا کہ یہ نبی کی حفاظت بھی نہ کر سکا. آقا میں کمزور ہوں, آپ تشریف لے جائیے. آقا چلے گئے, اور جب آپ غار حرا پر پہنچے تو اس نے کہا مرحبا یا رسول اللہ, آئیے نا, میں ہوں نا آپ کا استقبال کرنے کے لیے. سمجھ آئیے؟ جی جی, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ٹائم تھوڑا ہے ورنہ ہم سب مل کے یہ نعرے لگاتے. ذرا توجہ ہے آپ سب حضرات کی, جتنوں کی ہے سبحان اللہ فرما لیجئے, یہی کافی ہے میرے لیے. گرامی قدر حضرات, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہاڑ کہتا ہے مرحبا تشریف لائیے. تو میں نے کہا پہاڑ عشق والا ہو تو اس کی بولی بھی مرحبا یا رسول اللہ ہے, عشق والا بندہ سنی ہو تو اس کی بولی بھی مرحبا یا رسول اللہ. بولیاں تو ملتی ہیں نا, لیکن رکیے یہاں پر ایک میں چھوٹی سی بات کہہ دوں اگر سمجھ آ جائے. میں نے کہا مجھے یہ بتایا جب یہ اعلان نبوت تو آقا علیہ السلام نے کیا نہیں تھا تو یہ پہاڑ کو کس نے بتایا تھا کہ یہ نبی ہے؟ زندہ بندہ بول سکتا ہے زندہ. میں نے یہاں پر کہا قبرستان دیکھا بھی نہیں ہے, مجھے بھی فرما رہے حضرت شاہ صاحب. اب یہ بات بڑی سوچنے والی, پہاڑ کو کس نے بتایا کہ یہ نبی ہیں, اور کس نے بتایا تھا کہ چند قریشی ان کے دشمن ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے نا میری بات کی؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, اس کو سمجھنے کی کوشش فرمائی جائے. کہتے ہیں یار اللہ نے اس پہاڑ کو علم دیا. میں نے کہا یہ تیری بات ٹھیک ہے, پر مجھے یہ بتا جو اللہ پہاڑوں کو علم دے سکتا ہے وہ زہرا کے بابا کو علم نہیں دے سکتا ہے؟ یہ تو مسئلہ ہے. ادھر مان جاتے ہو, ادھر ماننے پہ آئے تو کیڑی کا علم, کیڑی سمجھے چونٹی, کیڑی کا علم مان جاتے ہیں. وہ نہیں, حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیڑی کی آواز سن لی اور کیڑی کو 3 دن پہلے ہی پتہ لگ گیا تھا لشکر آ رہا ہے. اس نے کہا جلدی جلدی اپنی دل میں چلے جاؤ, وہ کھوڑ دے نیچے بڑھ جاؤ, حضرت سلیمان آ رہے ہیں. تو میں نے کہا مولوی مجھے بتاؤ نا کیڑی کو کس نے بتایا تھا, کون سا؟ اس نے کیمرہ لگا رکھا تھا, دوربین تھی. کیا وہ موٹر وے پہ بیٹھی تھی کہ دور سے کیمرہ لگا ہوا تھا؟ بتا, یہ کون منتظر ہے؟ بتا کیسے پتا چلا کہ یہ اللہ نے علم دیا؟ اب اس پر بھی حضرت عطار کے نوکر کی ایک بات سن لو. میں نے کہا کائنات کی سب سے چھوٹی مخلوق یہ کیڑی ہے, شاید اس سے چھوٹی بھی کوئی ہو لیکن یہ بہت چھوٹی مخلوق ہے. سب سے چھوٹی مخلوق کو اگر رب غیب کا علم دے سکتا ہے تو مصطفیٰ تو کائنات میں رب کے بعد سب سے بڑی مخلوق ہے. ماننے پہ آئے تو کیڑی کا مان جاتا ہے, جاہل نہ ماننے پہ آئے تو نبی کا بھی علم نہیں مانتا ہے. عقل ہوتی خدا سے لیتے نہ لڑائی, یہ گھٹائیں اسے منظور ہے بڑھانا تیرا. بولیے سبحان اللہ محبت کے ساتھ. تو بات کہیں دور نہ چلی جائے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم, بھائی توجہ میری طرف, توجہ میری طرف. ادھر صوفی بھائی ادھر دیکھو, پیسے بنانے ہیں وہ بننے دے جاؤ, میں لے جاؤں گا یار, ہمارا نہیں بننے سے تو میں لے جاؤں گا. لیکن آپ تھوڑا سا, میں کلاس میں بیٹھنے والا بندہ ہوں. ویسے یہ بھی ایک رواج ہے بڑا عجیب سا, ناراض کوئی نہ ہو, آپ حضور کے مہمان ہیں. پہلو پیسے بناؤندے ہو, پھر ساڈے تے سڑ دیو, پھر سانوں کجنے پیندے نے بھئی تسی جے بننے دے جاؤ تو میں کو گلا کرنا ہے. او میں نہیں گلا کرنا یار, میں گارنٹی دیتا ہوں. تو ذرا تھوڑا سا ناراض نہیں ہوئے کوئی. دیکھو بھائی میں معافی چاہتا ہوں, میں دل نہیں دکھانے آیا, ناراض نہیں ہونا. بابن میں چھٹے جڑے رکھی جاؤ تسی, نہ بھی رکھو تو کوئی نہیں, تسی میری گل سن لو نا تو یہی کافی ہے. ذرا سبحان اللہ فرماؤ فران چیکانے دوستان گرامی, ذرا دھیان فرمائیے گا. اب جو میں بات آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں اس بات کو سمجھیے گا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر جب ابتدا کری تھی نا کہ یہ الفاظ کی صورت میں وحی ہے جس کو وحی مطلوع کہتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس سے پہلے سچے کام پھر اچھے کام یہ شروع ہوئے. اور حضرت اماں خدیجہ اور حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما پتہ کیا فرمایا کرتی تھی؟ فرمایا اتنی چمک سورج میں نہیں ہوتی تھی جتنی چمک مصطفیٰ کے خواب میں ہوا کرتی تھی. کیا مطلب؟ فرمایا سورج کے آگے بھی بادل آ جایا کرتا تھا لیکن جو حضور فرماتے تھے ایک لمحے کے لیے بھی چیز آگے پیچھے نہیں ہوتی, جو کہہ دیتے تھے وہ سچ ہو جایا کرتا. سمجھ آئی آپ حضرات کو؟
یہ آقا کریم. اور یہاں پر میں ایک اور بات بھی آپ کی خدمت میں کہہ دوں, ہمیں بھی خواب آتے ہیں, لیکن شاید اتنے مجمع میں سے کوئی ایک دو بندے جن کو اچھے خواب آتے ہوں. توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات. ورنہ قاری صاحب خواب دے وچ مینوں سانپ نظر آوندے نے. میں کہا شکر کر بچہ جے خواب دے وچ نے کتے بسترے وچ نہیں مر گئے. آپ کو اگر ہنسی آتی ہے تو آپ ہنس سکتے ہیں, لیکن مسجد کا دھیان رکھنا ضروری ہے. مسکرا سکتے ہیں آپ. اور بھائی خدا کا خوف کریں, اس بات کو سمجھیں. اور ساری رات مولوی صاحب میرے پیچھے اونٹ لگے رہے, سویرے سویرے شاہ کا دامہ کر دو, پتہ نہیں کیڑی غلطی ہو گئی. میں نے کہا یہ بھی ایک بڑا عجیب جملہ ہے, کیڑی غلطی ہو گئی. وہ کیڑی غلطی ہے جڑی تو چھڑی ہے اے بات. مشکل بات کر کے سارے چپ ہو گئے. کیڑی غلطی ہے جڑی چھڑی ہے, کہنا پتہ نہیں کیڑی غلطی ہو گئی. خدا کے بندے تو اپنے آپ کو اتنا ہی مانگداری سمجھتا ہے. آواز بہت کمزوروں والی ہے, جوانوں والی چاہیے مجھے. دوستو خدا کا شکر ادا کرو کہ اس کی رحمت کے ساتھ ابھی ہمارے بستر کے اندر نہیں کوئی چیز آ گئی. ورنہ یہ ہمارے جو برے خواب ہوتے ہیں اس کی دو ہی وجوہات ہوتی ہیں. یا تو ہمارے تخیلات گندے ہیں, جو سارا دن سوچیں گے کریں گے, جب سوئیں گے تو وہی خیالات چلیں گے. یا پھر ہم لوگوں کا حق کھاتے ہیں, ظلم کرتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, آنکھیں ناپاک رکھتے ہیں, دل و دماغ ہمارا ناپاک ہے, ہماری زبان اچھا نہیں بولتی, ہماری اٹھنا بیٹھنا گندے لوگوں کے ساتھ ہے. تو جیسا ہوگا ویسے ہی نتیجہ آپ کو دیکھیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ خواب اچھا ہے, مصطفیٰ کی ذات پہ درود پڑھا کریں, 5 وقت کی نماز پڑھیں, باوضو رہیں, رب کے قرآن کی تلاوت کریں. وہ وقت دور ہی نہیں کہ مصطفیٰ پردے ہٹا کے تمہیں اپنے جلوے دکھلا دے. جو ہے کہ کوئی نہیں, میں کیا کہہ رہا ہوں, ہم اپنے کرتوتوں کو تو دیکھتے نہیں, ہم کر کیا رہے ہیں. بس خواب ہوں دینے جناب, وہ خواب ہوں دینے کہ خواب زندے کر رہے ہیں. لگتا ہے تھوڑا سا مشکل بات ہوگی. چلو واپس پلٹیے. اللہ میں سمجھنے کی توفیق عطا کر دے. اپنے آپ کی بھی اصلاح کرنا ضروری ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی مرتبہ سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام جب یہ وحی لے کے آئے نا, اقرا, توجہ ہے سب آپ کی, آ کے پڑھانے لگے اقرا, آپ پڑھے اور رک گئے. حضور نے فرمایا ما انا بقارئ, جس کا ترجمہ انصاف کے ساتھ, منصف مزاجی کے ساتھ یہ بنتا ہے کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں. بعد میں ترجمہ کیا کہ میں ان پڑھ ہوں. میں کہا لاکھ لعنت تیری ذالی نسل تے گدیا, تینوں حیا نہیں آیا ہے ترجمہ کرنا حضور کے بارے. آپ میں سے کئی بندے ڈر جاتے ہیں. میں تو آج کل نہیں ہے جناب, مینوں کوئی ڈر کوئی, اللہ کی قسم کوئی نہیں ڈر. میں ویسے جتھے آیا بیٹھا, ایک پاسے داتا صاحب تے دوسرے پاسے بابا بلے شاہ صاحب, بیٹھا ہوں ویسے ہی سچا سید زیادہ ہے. صحیح العقائد, صحیح الاعمال, صحیح الافعال, اصلی نسلی سید. مجھے تو کوئی ٹینشن بھی نہیں ہے جناب. مہربانی آپ کیوں ڈر جاتے ہیں؟ آپ تھوڑا سا تکڑے ہو کے بیٹھے نا, آپ کب تکڑے سننی پڑیں گے. بابے خادم نے تمہیں بتھیرا جگایا ہے, سونا نہیں دے, تکڑے ہو کے بیٹھنا ہے. 1 بجے حضور کے لیے جاگتا ہے, پھر وہ زمانہ بھی چھوڑ جائے تو 1.5 کروڑ بندہ جنازہ بھی پڑھتا ہے. ایسا ہی ہے نا. تو تھوڑے جب تکڑے ہو کے وہ جڑی میں گل کرنے لگا, بعضوں نے یہ ترجمہ کیا ہے, وہ کہتے ہیں حضور یہ آیت کا مطلب مجھے نہیں پڑھنا آتا, اور بعضوں نے کہا میں آج پڑھا. میں نے کہا یتیم العلم ای یزید الفکر خبیث النسل والاصل والعقل. بلکہ اب تو ساتھ میں یہ بھی کہہ دوں خبیث الشکل, قبیح الشکل, منحوس الشکل. سمجھ نہیں بھائی, وہ تو بولے نا جنہوں نہیں آتی ہوگی تو مجبوری ہے. یعنی تو باتیں کرتا ہے حضور کے بارے میں. اب چاہے مجھے بتا, آقا کریم نے فرمایا بعثت معلما, فرمایا مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا ہے, استاد بنا کے ساری کائنات کی جانب. معلم بھی ان پڑھ ہوتا ہے. عشق والا بول سکتا ہے, عشق والا بول سکتا ہے. معلم بھی ان پڑھ ہوتا ہے. خدا کا خوف کر, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کر. اور یہاں ترجمہ یہ ویسے بھی اس میں فاعل کا صیغہ ہے, تو فاعل کا ترجمہ تیرے پیو کرنا ہے. نہیں تو جو ہمارا بیکار ہے سو کھا دیا نا بھلے یار, یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں. جے ندارہ بھائی یاد رہے مجھے کرتا ہوں, تب اصل فاعل والا نام ہے, کی کراں. کیا بات, کیا بات.
وہ گرامی قدر کرام ان باتوں کو سمجھا کریں اور کبھی تھوڑی سوکھی گل بھی سن لیا کرو حالانکہ اے علماء بڑے خوش رہے تو سوکھی مکار ہی نہیں سکتا سمجھ آ رہی ہے بڑی سوکھی بات کہہ رہا ہوں او میرے بھائی اس کا ترجمہ بنتا ہے میں پڑھنے والا نہیں ہوں میں پڑھنے والا نہیں ہوں سمجھ آ رہی ہے جبرائیل کو بھی احساس کرانا سی یہ نہ سمجھی بھی تم پڑھانا آیا ہے سبحان اللہ میں تیرے کو پہ پڑھنا نہیں توجہ فرما میں پڑھنے والا نہیں ہوں کیوں اب یہاں میں دھیرے سے بات کہہ دیتا ہوں میں کیا پڑھے تو وہ جس نے کچھ پڑھا نہ ہو تو جو رب سے پڑھ کے آئے سبحان اللہ وہ کیا پڑھے گا نہیں خبر صاحب گال کر دی تھی سنی بھی سبحان اللہ کیا چھڑ دینے تے تیرے رویے بھی چھڑ دینے دلیل دے میں کہا دلیل قرآن دے وچ ہے کتھے میں نے کہا الرحمن علم القرآن خلق الانسان سبحان اللہ ترجمہ سنو فرمایا رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا اور انسان کو پیدا کیا میں نے کہا رحمان اللہ قرآن سکھایا بیا اللہ نے سکھایا اللہ نے سکھایا جو چیز سکھائی گئی وہ قرآن ہے میں نے کہا بتا جس کو سکھایا وہ کون ہے بتا راہ سے پردہ ہٹا یہ تمہیں نہیں پتا میں کیا بندے دے آپ پتا جے تینوں پتا ہوتا تے سنی نہ ہوتا کیوں شادی کام نہیں کرتے جو کر جاتے ہیں وہ میں نہیں پتا ادھر آپ تجھے امام احمد رضا کا نوکر بتائیں تمام علماء تفسیر نے لکھا کہ جس کو سکھایا ہے وہ تیرے اور میرے نبی کی ذات محمد مصطفیٰ کی ذات ہے لیکن سننا یہ بات اس سے بھی بڑی لطیف ہے اگر آپ تھوڑا سا توجہ فرمائیں تو فرمائیں کہ توجہ تو سنا سبحان اللہ میں کلاس میں بیٹھنے والا بندہ ہوں ہر بندے کی جب توجہ چاہتا ہوں پھر مجھے لطف آتا ہے علماء تفسیر نے ایک نکتہ لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ ترتیب لفظی بھی کچھ ہے ہوتی ہے جی ترتیب لفظی بھی کچھ وہ کیا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان زیادہ آگے نہیں جانے پہلے الرحمن پھر اس نے سکھایا قرآن اور پھر پیدا کیا انسان غور کرنا ابھی عشق والوں کو ابھی سمجھ رحمان نے پہلے قرآن سکھایا پھر انسان پیدا کیا پتہ چلا انسان کے پیدا ہونے سے پہلے انسانیت سے پہلے اللہ نے مصطفیٰ کو قرآن سکھا دیا ہے لیکن یہاں ایک بات اور بھی چونکہ حضرت شاہ صاحب کی بلا آپ بھی پڑھنے پڑھانے والے احباب میں سے تھے اور بڑے احسانات تھے دعوت اسلامی پر ان کے ایسے سادات کی نگاہوں سے آج دعوت اسلامی چل رہی ہے اور کون کہتا ہے دعوت اسلامی سے ہم محبت نہیں کرتے ذرا کیمرے والا بھی گھما سکتا ہے تو دیکھنا یہاں اس گلشن میں کتنے پھول ہیں جو حضرت عطار کے بوٹوں سے مہک رہے ہیں ہاں جی سادات کا ادب یہ نہیں کریں گے تو کون کرے گا میرے مرشد گرامی فرماتے ہیں میرے جسم کا کیما کر دو اور جب نچوڑو گے نا ایسے کر کے ایک ایک قطرے سے اگر یا علی کی آواز رہے تو یہ افقادری لیکن ہم بھنگی بن کے اہل بیت کا ذکر نہیں کرتے چمسی بن کے نہیں کرتے باقی صحابہ کو برا بھلا کہہ کے نہیں کرتے ہماری ایک آنکھ کا نور مصطفیٰ کی اہل بیت ہے دوسری آنکھ کا نور مصطفیٰ کے صحابہ ہے اگر آپ کے ہاتھ ہیں تو ذرا اٹھا کے بولو نا سبحان اللہ کچھ نہیں بولو وکیدی علی گل ذرا تگڑے ہو کے بولے علماء تفسیر نے یہاں ایک اور نکتہ لکھا ہے اگر آپ چاہتے تو پڑھ دوں تو کیا نکتہ ہے دو چار بندے خاموش بیٹھے ہیں تھوڑے کپڑے کے رنگ میں یاد کی تھی بیٹھا بولو سکی سارے بول رہے ہیں ادھر دیکھنا یہ صرف آپ کے ذوق کے لیے بھی بات ہوتی ہے علماء تفسیر یہاں ایک نکتہ لکھتے ہیں کہ یہاں ہے پڑھانے کی بات کہ حضور کو اللہ نے پڑھایا ہے تو لفظ رحمان سے کلام کیوں شروع فرمایا اللہ کے تو اور بھی بہت سارے صفاتی نام ہیں سبحان اللہ رحمان سے قہار بھی ہے جبار بھی ہے ستار بھی ہے تو پھر رحمان سے کیوں شروع کیا ہے اب یہاں پر ایک نفیس نکتہ ہے پڑھنے پڑھانے والوں کو بڑا یہ سمجھ آئے گا فرمایا کہ اصل میں اس میں بھی حضور کی شان کا ایک چشمہ ہے
بھی کوئی پڑھاتا ہے قاعدہ یہ ہے کہ وہ اپنے شاگرد کو زجر و توبیخ بھی کرتا ہے، جھڑکتا بھی ہے، سزا بھی دیتا ہے۔ فرمایا اللہ نے پہلے لفظ رحمان لگا کے لوگوں کے ذہنوں سے یہ نکال دیا، فرمایا میں نے حبیب کو پڑھایا ہے پر جھڑکیاں نہیں دی، سزا نہیں دی، اور رحمت کے سائے میں بٹھا کے اپنے مصطفیٰ کو پڑھایا۔ سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں آئی؟ یہ بھی حضور کی شان ہے، یہ بھی حضور کی شان ہے، پڑھایا ہے اور سزائیں دے کے نہیں۔ لے لو چاہ لے لو، سزائیں دے کے، جھڑکیاں دے کے نہیں، فرمایا ہم نے تو رحمت کے سائے میں حبیب کو پڑھایا۔ یہیں پر علماء تفسیر نے ایک نقطہ اور بھی لکھا ہے، کہتے ہیں استاد کی طبیعت کے اندر بھی رحمت والا پہلو ہونا چاہیے، ہر ویلے ہاتھ دے وچ پے بھی نہ ہوئے، ہر ویلے ڈنڈے نہ ہوئے، جڑا شگرد آیا وہ 5-7 سٹڑیاں نہیں، اس کی طبیعت میں رحمت والا پہلو بھی ہونا چاہیے۔ لیکن استاد کو چاہیے کبھی کبھار جب اس کی چاہت ہو، استاد سمجھے تو سزا بھی دے سکتا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے منہ پر مارنا تو بالکل منع ہے، اسلام میں منہ پر مارنا بالکل منع ہے۔ باقی جگہوں پر بھی مارنے کی اجازت صرف یہاں تک ہے کہ ہڈی وغیرہ فریکچر نہ ہو۔ دیکھ لو کندا تے لکھیا ہوندا مار نہیں پیار، اسی مسیح تے بیٹھ کے تانوں دس رہے ہیں بھی اینی کمار تے اینا کو پیار۔ یاری ہے جب نیرا ہی مار نہیں پیار ہے نا تو پھر سارے کاغذ کوئی دکھلوتے رہتے ہیں، جوڑے لگتے رہتے ہیں، اور میرا پتر جوڑے اتنے جوڑے اسمانہ دے بنتے ہیں۔ میری قوم ہی سن سچیاں سن کے کون کیا مولوی تو سانو بھی جانتے ہیں، اور خدا کے بندوں کیا کر رہے ہیں، ان باتوں سے نکل آؤ، اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے سچے عاشق بن جاؤ۔ باپ بھولے تو نہیں ہے، اگر آپ جاگے تو اگلی بات بھی سناؤں گا۔ تو آقا کریم علیہ السلام کو تو رب نے پڑھایا تھا، اور ایک ایک شے پڑھائی ہے، اور تخلیق آدم سے پہلے۔ میرے بیٹے کو موبائل سے نکالو، بیٹے بڑی مہنگی تکلیف کرتا ہے، موبائل جیب وچ پا پتر سامنے بیٹھ کے موبائل کی باتیں سن رہی، اس بات کو سمجھو تھوڑا سا۔ او میرے بھائی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کا ایک پہلو ہے، رب نے پڑھا کے بھیجا ہے۔ ابھی آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے سب کو چلا، یہ قرآن کی ترتیب لفظی بتا رہی ہے، اور آقا کو اتنا علم تھا، تبھی تو آپ نے فرمایا جب پوچھا گیا، ترمذی میں حدیث ہے، متى وجبت لك النبوۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آپ کب سے نبی تھے؟ تو آپ نے یہ نہیں فرمایا مجھے کیا پتا، یا پھر 40 سالوں کے بعد، یا 10 منٹ ٹھہر جبرائیل آتا تو آپ نے پوچھ کے 10 سے تھوڑی چوک ہو جاؤ، کیا بات ہے، ذرا جا کے بیٹھی ہے۔ تو آپ نے یہ کہا ہی نہیں، آپ نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، رواہ الترمذی، فرمایا میں تب بھی نبی تھا۔ کہاں جب باقی بھی آئے نا بڑا پیچھا رہ جاتا ہے، بڑا پیچھا رہ جاتا ہے، میں تب بھی نبی تھا، بازی سے مراری بن جاتا ہے، میں تب بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی گاڑے اور مٹی کے درمیان، یہ دا مطلب ہے ہر شے کے حضور ویکھ دے پئے سن۔ اس بات کو بھی ذرا سمجھنے کی کوشش فرمائیں، لیکن یہاں پر بھی بعض لوگوں نے نا ڈنڈی مارنے کی کوشش کی۔ تم کہتے ہو، آقا علیہ السلام نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، یا جابر اے جابر، حالانکہ ایک حدیث شریف میں ہے اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا ہے۔ حدیثیں تو 2 ہیں، ایک بیان کر دو دوسری کیوں نہیں کرتے؟ میں کسی ایک بھی بیان کرنے آنا تو نمبر پھر بھی ساڑھا ہی پڑی، اس کی وضاحت وہی الفاظ ادھر ہیں، اول ما خلق اللہ القلم اول ما خلق اللہ نوری، تو کیا جواب؟ اس کا جواب بھی سنیے۔ میں نے کہا پڑھا تو نے صحیح ہے، لیکن اگر بیٹھتا نا امام احمد رضا کے غلاموں کے پاس تو پھر تجھے پتہ چلتا ہے اس کا جواب کیا۔ اب سنیے ذرا، آقا کریم علیہ السلام کے نور کو سب سے پہلے پیدا کیا، تو اشرف تھانوی نے نشر الدین میں بھی لکھا ہے۔ تو میں نے کہا بتا پھر یہ حدیث اتنی ہے، آگے بھی ہے، کہتا ہے کہ میں کیا پڑھ، اللہ نے سب سے پہلے حضور کے نور کو پیدا کیا، پھر اس کے 4 حصے فرمائے، ایک سے عرش، ایک سے لو، ایک سے قلم۔ میں کہا رک جا، قلم کتوں پیدا ہوئی ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
حضور کے نور کے 4 حصے کیے گئے نا، ان میں سے ایک حصے سے قلم بنی، تو اس حدیث نے تو واضح کر دیا کہ قلم کے پیدا ہی حضور دے۔ میں کہ نہیں نہ سمجھ آئی، آ جا قلم والی حدیث بھی تم پڑھا رہی ہیں، میں کہ قلم والی حدیث پوری ہے کہ نہیں، میں کہ اب یہ پڑھ ہے نہیں ہوگی، چل میں کہ میں پڑھ دینا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ توجہ ہے؟ میں نے کہا اگلے دفعہ وہ سارے فیصلہ کر دیں گے۔ قلم کو جب پیدا کیا نا تو اللہ نے فرمایا اکتب ما کانا وما یکون، اے قلم لکھ جو تجھ سے پہلے ہوا وہ بھی، جو بعد میں ہوا وہ بھی۔ میں کیا مولوی جی اپنی ماں کا دودھ پیتے تھے 10 پھر قلم تو پہلو کی ہویا سی جڑا لکھنا پیا۔ سنی بول سکتے، سنی بول سکتے۔ سبحان اللہ فرمائے۔ قلم کو کیا لکھنا پڑا؟ یہ تو مینوں نہیں پتا۔ میں کہا یہ پتا ہوندا تے سنی نہ ہوندا۔ کام دی گل تے آ کے کر جانا مینوں پتہ ہی کوئی نہیں، بندے دا بچہ بن۔ کیا بات ہے؟ میں نے کہا کاش کہ تو پڑھ لیتا نا قلم کی داستان۔ حضور نے فرمایا کہ جو قلم ہے نا، آپ نون والقلم کی تفسیر اٹھا کریں وہاں بھی یہ بات موجود ہے۔ فرمایا یہ جو قلم ہے یہ نور کی قلم ہے، نہ لوہے دیے نہ لکڑی دیے نہ سریے سیمنٹ دیے۔ کس کی قلم ہے؟ سارے بولو کس کی ہے؟ نور کی قلم ہے۔ اور کتنی بڑی ہے؟ فرمایا زمین سے لے کر آسمان تک اتنی لمبی ہے۔ بٹھے بولو بٹھے بولو، اتنی لمبی قلم ہے۔ اور لکھا کیا؟ فرمایا جب اللہ نے حکم دیا اس نے سب کچھ لکھنا شروع کیا، اور جب امت مصطفیٰ کی باری ہے رب نے فرمایا قلم تھر تھر آ گئی، باری تعالیٰ کیوں؟ فرمایا تجھے نہیں پتا کہ اب تو امت مصطفیٰ کے بارے میں لکھے گی، لکھنا ویسے ہے جیسے میرا محمد چاہتا ہے۔ سنی بول سکتا ہے، سنی بول سکتا ہے۔ اے بابا جی تسی ایویں نہیں بیٹھے، تو فجر تو بعد بہاؤ تے تسی بہ جاندے ہو، زور تو بعد بہاؤ تے بہ جاندے ہو، عصر تو بعد بہاؤ تے بہ جاندے ہو، مغرب تو بعد عشاء تو بعد رات کو بیٹھے کیوں؟ اور بھائیاں نے تواڈے سائیاں نے تواڈا مول پورا کیتا ہویا۔ میں نہیں بیٹھا، تینوں کو مسئلہ نہیں بلکہ تینوں حضور دے نال عشق ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ جب ٹائم ہو جائے گا آپ خود اشارہ کر دیں گے، ہم وہیں پر بند کر دیں گے، لیکن ابھی تو بات اقرا سے آگے بھی نہیں چل رہی۔ بتانا تو یہ لوازمات ہوتے ہیں گفتگو کے، بتانا تو پڑھتے سے عقیدہ عشق مضبوط ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ذرا سنیے گا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کہا نا اقرا آپ پڑھے، فرمایا ما انا بقارئ، تو فرمایا میں پڑھنے والا۔ اب ہوا کیا؟ جبرائیل امین علیہ السلام نے نا آپ کو سینے سے لگایا اور ذرا کٹیا۔ آپ بخاری شریف پہلا باب بدر الوحی پڑھتے تھے، اس میں اینڈ کٹیا نا تے چھڑیا۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ تاکہ انس پیدا ہو۔ حضور توجہ میری طرف کریں، حضور کی توجہ کہیں اور تھی۔ میں نے اشارہ کیا آپ سمجھ گئے، تبھی تو آپ اقرا پڑھ نہیں رہے تھے۔ تھوڑے سے بھی پتہ ہٹاتا ہوں کیوں نہیں پڑھ رہے تھے۔ دوبارہ پھر کہا اقرا، اور میں ما انا بقارئ۔ اور میں تھوڑا جب محبت دے نال سمجھا رہا ہوں، یہ مطلب سی وہ جبرائیل میں کوئی نہیں پڑھنا۔ سبحان اللہ۔ یہ مطلب میں کوئی نہیں پڑھنا، یہ مطلب ہے میں ان پڑھ میں ہوں گئی ان پڑھ بھی ہوگے نا وہ سامنے جب بندہ کہتا پڑھ بسم اللہ، جو بھی کہتا بسم اللہ، ان پڑھ ہوگے وہ سامنے جو پڑھی ہو تو پڑھ لے گا۔ آپ نے توجہ نہیں نہ فرمائی، یہ تو ڈال ہے نا۔ کیا بات ہے؟ وہ کہتا اقرا، آپ کہتے ہیں ماں انا بقارئ، میں نہیں پڑھنا، میں نہیں پڑھنے والا۔ وہ میں نہیں پڑھنے والا۔ جبرائیل پھر سینے لایا، وہ مینوں دیکھو تے 3 باری ہویا نبی پاک نے میں نہیں پڑھنا۔ باری تعالیٰ تو آخر میرا حبیب ہے، آخری نبی ہے، میں وہی تیری پڑھائی پڑھتا نہیں۔ اور جبرائیل کتوں تک کی آنکھیں کھا لگے پتہ ہے، فرمایا اقرا، اور فرمایا اقرا جدوں تک مرضی کر رہے نے کوئی نہیں پڑھنا۔ اگے آنکھ بسم ربک، یہ جدو رب دا نام سنے گا کہ آپ نہیں پڑھ لے گا۔ اس کو کہتے ہیں توجہ کامل اس کی جانب ہو جو بندے
چیزوں کی طرف توجہ رہتی نہیں. آپ کہیں کہ دلیل, میں کہا ہونے دینا. ادھر دیکھیے بیٹھے ہو, جس کی طرف توجہ ہو. حضرت شاہ صاحب بندہ ادھر ہی دیکھتا ہے, باقی بھول جاتا ہے. ہجرت کیا, اب اتر چپ کری, اوے کناریا, او یا ہری ٹوپی والا ادھر دیکھو, اب مر رہے ادھر دیکھو, ادھر دیکھنا میری طرف. ہجرت کی رات صدیق اکبر جا رہے, کبھی دائیں آتے ہیں, کبھی بائیں, کبھی آگے, کبھی پیچھے. نہ ہوگا ذمہ دار. صدیق کو کی مسئلہ ہی, یا رسول اللہ میری توجہ ہے ساری آپ کی جانب, مجھے ڈر لگ رہا ہے, آپ ہیں خدا کی امانت, صرف میں ہوں جس کے یہ سپرد ہے. مجھے ڈر لگتا ہے کوئی ادھر سے حملہ کر دے, میں ادھر آ جاتا, ادھر سے نہ کر دے ادھر, ادھر سے نہ کر دے ادھر, ادھر سے نہ کر دے ادھر. اور میں قیامت تک لوگ یہ نہ کہن گے نہیں سی حفاظت کر سکتا تھا, جانا ہی نہیں تھی. صدیق نے دسیا, او سب تو ڈنگ مار کے ویکھ لا, جے میں مصطفیٰ دی چوکیداری چھڑ دے میں صدیق ہی نہ. اور میرے جملے کا وزن محسوس کرنا, اپنی اپنی ماں کا پیتا دودھ حلال کرنا جائے تھے, میں دیکھنا کہڑا حلال کرتا ہے. ہووے سپ نبی تے صدیق نو برداشت کر جاوے. پانچ بندے چوپ بیٹھے نے, پتہ نہیں تو مسئلہ کی ہے. سپ نبی اور صدیق کو نہیں دیکھ سکتا, اور نبی نے بھی فرمایا قیامت تک واسطے سپ, کالا سپ یہ مرتا رہے گا. میں صدیق کو اپنے قدموں پہ بیٹھ کے رکھا. سبحان اللہ, کیا مار رہے مار رہے. اور صدیق کو رکھا کہاں ہے, اپنے ساتھ. اور وہ جگہ کون سی ہے بھی سن لو. آج کئی کتے بھونکتے ہیں صدیق پاک, فرمایا میں صدیق کو وہاں رکھا ہے جہاں کتوں کے بھونکنے کی آواز نہیں جاتی, جب بھی جاتا ہے عاشقوں کا درود و سلام بھی جاتا ہے. سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں آئی ہے. اور صدیق اکبر نے کہاں پہرا دیا, غار کے اندر. اور باہر کس نے دیا تھا, کبوتری. ہاں مواہب الدنیا نام کو سلام کو پڑھ کے دیکھو. ہاں انہوں نے لکھا, فرمایا کہ جس نے باہر پہرا دیا تھا اس کبوتری کو قیامت تک کے لیے یہ ریزن مل گیا کہ وہ مکہ اور مدینے میں رہے, اس کی نسل ہے. میں نے کہا پھر سنو یہ جملہ, جس نے غار کے باہر پہرا دیا وہ آج مزار کے باہر ہے, اور جس نے غار کے اندر پہرا دیا وہ آج مزار کے اندر ہے. سبحان اللہ کیوں نہیں کہیں, کیڑی مجبوری ہے. بولو ذرا سبحان اللہ پیار کے ساتھ. کیا بات, توجہ تھی مصطفیٰ کی جانب, آپ کی توجہ کہیں اور ہو ہی نہیں رہی تھی. یہ کہتے ہیں جس کی طرف توجہ ہو کامل ادھر. دوسری بات سن لیں, حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ, توجہ ہے, یہ بہت بڑے اعتراض کا جواب بھی آ جائے گا, مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. آپ کھڑے ہیں منبر پر, حضرت ساریہ جنگ رہے 1500 میل دور مقام نہاوند میں, فرمایا ساریہ باڑ والے پاسے ہو جاؤ, جنگ جیت گئے. وہی حضرت عمر مسجد میں داخل ہوئے, مصلی پہ نماز نہیں تھی, سامنے بندہ لکیا بیٹھا ہے, پتہ ہی کوئی نہیں. بیٹھے ہو, انہوں نے جواب بھی دو نہیں, ٹینشن کی بات ہے. میں کیا حضرت عطار دے نوکر ٹینشن کے پاؤں گے نہیں, کٹ کے جاؤں گے. ایک چبر نے اعتراض کیا تھا میرے اوپر, اس نے کہا جی تم کہتے ہو حضرت فاروق اعظم کا یہ علم ہے کہ آپ یہاں تھے مقام نہاوند میں, پتہ چل گیا تو بندہ تو سامنے بیٹھا ہے, حجرے دے بیٹھے, پتہ ہی کوئی نہیں. میں نے کہا گل تیری سیٹن والی نہیں پر دو چار. کیا بات, سبحان اللہ. اس بات کو سمجھ کا گل سنو ہے, اور کھچ دی کھچ سن. اس کا جواب یہ ہے, جب حضرت فاروق اعظم منبر پہ کھڑے ہو کر جمعہ پڑھا رہے تھے, توجہ تھی ان کی جانب, اور جب آپ مصلی پہ کھڑے تھی توجہ تھی رب کی جانب. جب توجہ ادھر ہو جائے پھر باقی قریب کا پتہ نہیں چلتا. آخر پھر بھی میں کہا انہیں داس رہی ہے, سمجھ آئے گی. حضرت مولا علی کی پیڑھی میں تیر لگ گیا, میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے, آپ کی پیڑھی میں تیر لگ گیا, لوگ کھیلے سن کے درد ہوتا سی. ایک نے آخیا جب نماز نہیں پڑھ کے پھر کھینچ رہے گی توجہ ہو جاتی ہے ادھر. جیتا بندہ بولے, جیتا بندہ. میں کہا ہوں پتہ لگ گئی, جب توجہ ادھر ہو جائے نا کہ ماحول کی توجہ رہتی ہی نہیں. اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تو میں مسئلہ حل کر دوں. مسئلہ شریف پڑھے مولانا روم نے نہ لکھا ہوا ذمہ دار,
آقا کریم ایک سفر پہ جا رہے تھے اور وہاں پر آپ نے نا وضو فرمایا، موزے پہننے لگے، ایک موزہ پہنا، توجہ تھی صحابہ کرام کی جانب، ایک باز آیا، باز شاہین، انہیں جناب علی دوسرا آپ دے سامنے چکیا تو دوڑ گیا، صحابہ کرام ذرا سی پریشان ہو گئے، یار اتنے جبرائیل بڑھ کے پانی مار کے تحریک پوچھیا، پتا ہے تو گستاخی نظر آتی ہے نا، اتنے گیا نا، انہیں اپنے دوے پنجے چھپا کے نبوت دا حقیقت وچوں سانپ دا بچہ ڈ گیا، سبحان اللہ، تہاڈی بھی توجہ کیتی اور چلی گئی، پتہ بہت سنیو، اس وقت سب کو سمجھ آیا، پھر اس نے واپس موضع کیا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھوڑا سا دور چل کے بالکل آپ نے پار زمین کے ساتھ لگا کے بیٹھ گیا، بے سرکار میں گستاخ نہیں، میں تو ڈیوٹی پوری کرتا ہوں، لیکن رکیے کسی کی نبض پھڑک سکتی ہے نا، دوائی بھی تو دینی ہے نا، نبض کیا پھڑک سکتی ہے، دیکھا کہ نبی پاک کو تو علم غیب نہیں تھا، پتہ ہوتا تو آپ بتا نہ دیتے یہاں سانپ کا بچہ ہے، وہ میں آکھیا اوے سانپ دے آپ بچیا، کیا بات ہے، جاگنے ہوتے نا این نہیں تھی بولنا، اور میں کہا سانپ دے آپ بچیا بلکہ تو پورا سانپ ہے، اور میں کہا اوے عقیدے میں ڈانگ مارنا والے سانپ، ٹھیک ہے مان لیتے ہیں کہ نبی کو نہیں پتا تھا، تے بتا، میں نے کہا اس شاہین کو تیرے باپ نے بتایا تھا، یہ کون بتا، شرم نہیں آتی، ڈوب کے نہیں مرتا، کہتا اس کو اللہ نے بتا، میں کہا سونا ہے مولانا روم نے تیرا آخری شاک پورا کر چڑھے، میں مانتا ہوں اللہ نے، پر کیسے، یہ مصروی میں نہ ہونا ذمہ دار، توجہ، تو جب بیٹھا نا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جانب ایسے توجہ فرمائی تو پرندہ بول پیا، یہ مولانا روم نے نہ لکھا ہو میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، آپ جاگ کے بیٹھو، آپ نے پرندے کی جانب توجہ کی تو پرندے نے پتا کیا کہ اے مولانا روم نے لکھ لیا ہے، پرندہ کہنے لگا یا رسول اللہ اسی پرندے سانوں کی بتائی تھے کی، فرمایا جب میں یہاں آیا نا تو جہاں تک آپ کے جسم کا نور پھیلا ہوا تھا، عاشق ہاتھ اٹھا سکتے ہیں دوسرے بندے کو چھوٹی، نور پھیلا تھا، جب میں اس میں آیا اللہ نے میری آنکھوں سے پردہ ہٹایا، میں نے آپ کے موضع کی اندر کی حالت بھی دیکھ لی اور مجھے یہ کہا گیا جلدی کر، چونکہ مصطفیٰ کی توجہ ہے غلاموں کی جانب، آج یہ نوکری تو کر لے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، یہ ہے توجہ کی بات، توجہ آقا کریم کی صحابہ کی جانب ادھر تو تھی نہیں توجہ، تو اللہ کرنا ہے، جب توجہ تھی تو کیا کیا، ادھر بھی سن لو، جنگ بدر والے دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان حضرت عباس جب قیدی بنے نا، فیصلے بہت سارے تھے، پر جس پر اور پنجابی کرنے ٹانکا لگا تو فیصلہ آیا، فیصلہ کون بات وہ کیا تھی، توجہ میری جانب رہے، پیسے دیو، ٹیکس دیو، فدیہ دیو، جزیہ دیو، پٹور جاؤ، آپ نے فرمایا چاچا جی پیسے کٹو تو چل جاؤ، چاچا جی نے پتا کیا کیا اندر میں چھوڑ کر جو نکال میں بیٹھا بولاں گا میں چیک کرا گا نا کیڑا سنی جاگدا بیٹھا ہے، آپ نے یہ چاچا جی پیسے کٹو تو چل جاؤ، تے اوتاں کو نہیں جانا، فیصلے آ گئے جی اللہ کی طرفوں، کہنے لگے میرے کو تو شے ہی کوئی نہیں، فرمایا ایتھے واقعی کوئی نہیں، پر جڑا تھیلا ویڑے چ پور کے آیا چاچی دے نال او کدھر لے چاچی دے نال اس ویلے سب ہو غیب کی خبر تو نبی بھی دیتا ہے، فرمایا باقی بات نہیں پہلو پڑھاؤ کلمہ، فرمایا چلو جی تو کلمہ پڑھا دیں، جب جس جانب توجہ ہے نا پھر اسی جانب توجہ ہے، تو جب جبرائیل کہتے ہیں اقرا توجہ پہ رب کی جانب، تو اقرا کیسے پڑھے جب انہیں بسم رب کا رب دا نام آیا، اگر آپ جاگے تو یہاں پر ایک اور بات میں کر دوں، چونکہ آپ ایک عالم اور ولی کامل سید کے آستانے میں بیٹھے، اجازت ہو تو سبحان اللہ، یہی سے علماء نے ایک نقطہ اخذ کیا ہے مجذوب کے بارے میں، جاگنا فرانسیٹو والے ذرا، یہی سے نقطہ اخذ کیا ہے مجذوب کے بارے میں، مجذوب کسے کہتے ہیں، ادھر دیکھیں ساڑھے ہمارے آج کل کے ماحول میں مجذوب ہوتا ہے جو قمیض نہ پہنے، ناراض نہ ہونا، جو لمبے بال رکھ لے اور 6-7 ماہ تک بال نہ کٹاوے بلکہ 2-3 سال نہ آوے ہی نہ، یا جڑا ننگا ہو جائے کہ بہت پہنچے ہے،
یہ آج کل ہمارے ذہنوں کا سکیچ ہے، لیکن نہیں، مجذوب اسے نہیں کہتے. مجذوب کہتے ہیں جو اللہ کی رحمتوں کے جلوے دیکھے بس انہی میں گم ہو جائے. ادھر دیکھو اب سنو، یہی سے مجذوب کی نشانی بھی بتائی گئی ہے. فرمایا اس کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ جو جب جہاں بھی ہو، فرمایا اس کے سامنے نبی یا رب کا نام یا قرآن پڑھا جائے فوراً بات ہو کے اس کی جانب توجہ کر لیتا ہے. یار یہ میں جلوے دیکھ رہا ہوں، اس میرے یار کا نام لے مجذوب اور سالک میں فرق یہ ہوتا ہے. مجذوب یہ جلوے دیکھ کر اپنی عقل کھو بیٹھتا ہے، بس وہی گم ہو گیا. اور جو سالک ہوتا ہے وہ دیکھتا بھی ہے پر اللہ کی رحمت سے اپنے آپ کو سنبھال کے آگے کی منزل بھی طے کرتا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ میں لکھا، فرمایا کہ جو سالک ہوتا ہے وہ مجذوب سے افضل ولی ہوتا ہے. سکتا ہوں اللہ آپ کو خیر و برکت سے نوازے. گل بڑی خاص آ گئی. تو یہ مجذوب کی بھی توجہ ہوتی ہے نا، سمجھ آ رہی ہے، لیکن اسی راستے سے سبھی کو گزرنا پڑتا ہے. جو اپنی توجہ وہی جما دے وہ مجذوب، اور جو توجہ آگے لے جائے وہ صالح ہوتا ہے. اس کے سامنے جب بھی اس کے یار کا نام لیا تو فوراً توجہ کر لے، فوراً دیکھ لے ساری اپنی باتیں بند کر دیتا ہے. توجہ ہے کہ کوئی؟ بسم اللہ کر چسکے نہ لیا کرو. جدو میں پرچیاں پڑھنا نا تو کئیاں دے نا کلیجے پھٹ دے، ٹھیک ہے؟ چسکے نہ لیا کرو. بولو ذرا سبحان اللہ پیار جانا. یہ سوال نہ کرے کرو یا پھر اتنی جان ہونی چاہیے کہ تسی جواب سنن جوگے ہو. نہیں الحمدللہ سارے نوں پتہ ہے اسی کی ہاں، اسی دی حضرت دی عقیدے دی دینی ہے چوکیدار. لیکن یہ چسکے جو ہے نا ان کو بند کر دے ذرا. آپ کو بھی سب کو پتہ ہے ساڈے منہ جو بڑھاؤ تو تہاڈا کوئی نہیں توجہ کروا رہے. بولیے سبحان اللہ ذرا بھی آپ کو. اب آئیے جو میں بات کہہ رہا ہوں گفتگو کو بالکل سمیٹنے کی جانب آ رہا ہوں. سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھا ہے، فرمایا ایک ہوتا ہے عالم، ایک ہوتا ہے عبادت گزار. تھکے تو نہیں ہیں آپ حضرات؟ سبحان اللہ. مجھے فرمایا بس آخری بات ہے، اس کے بعد میں آپ کی جان چھوڑنے لگا ہوں. تھوڑا سا توجہ کر لیں کیونکہ توجہ دائیں بائیں ہو رہی ہے، اور جب توجہ دائیں بائیں ہو تو مجھے تقریر بھول جاتی ہے. اور آخری بات، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. اعلیٰ حضرت فرماتے ایک ہوتا ہے عابد اور ایک ہوتا ہے عالم. آپ نے فرمایا جو عالم ہوتا ہے وہ عبادت گزار سے افضل ہوتا ہے. حدیث شریف میں لکھے العلم افضل من العبادہ. فرمایا جو علم ہے وہ عبادت سے بہتر ہے. نفس علم نفس عبادت سے بہتر ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ایک بندہ سارا دن نفل پڑھتا ہے اور دوسرا نفلوں کو پڑھنے کا طریقہ قرآن و حدیث سے تلاش کرے، پڑھے سیکھے تو یہ اس کا سیکھنا بہتر ہے. کیوں؟ فرمایا جڑا سارا دن پڑھتا ہے جو طریقہ ہی نہیں تھے چکر ہی مارتا ہے، اور جو سیکھ رہا ہے وہ فقط دو ہی پڑھے گا پر چاجدے تو پڑھے گا. سمجھ آئیے؟ اس واسطے نفس علم نفس عبادت سے بہتر ہے. نمبر 1. نمبر 2 فرمایا العالم افضل من العابد. فرمایا جو عالم ہوتا ہے وہ عبادت گزار سے افضل ہوتا ہے. تو کہا کیوں افضل ہوتا ہے؟ ساری رات وہ بیچارہ محنت کرتا ہے، تسبیحاں مڑ کے پھیرتا ہے. اے مولوی صاحب اور 8 دن جمعہ پڑھانا ہے، تقریر کرنی، نمازاں پائیں، اللہ اللہ خیر اللہ، نہ تجتاں تے نہ وہیاں تسبیحاں تے نہ جناب چلے، یہ پھر افضل ہے. میں کہا اتنے گل نہیں. آقا نے انہی علماء نے اس بات کو واضح فرمایا اور روایتوں نے نیچوں ہی اخذ فرمایا نوم العالم عبادت. فرمایا عالم کا سونا بھی عبادت ہے. عبادت اللہ مسلح پہ کھلوتا ہے، عالم سلطہ پہ ہے. فرمایا اس کا سونا اس کی عبادت سے. تسی آکھو کہ مولوی دے کام کو چوک دیتا ہے. میں نہیں دے چکیا، ایک انہاں دا سارا کچھ انہاں نہیں دسیا ہے. لیکن سوال تو پھر باقی ہے نا یار، یہ عالم کیوں بہتر ہے، عبادت گزار کیوں نہیں بہتر ہے؟ سنو اس کا جواب یہ ہے. اعلیٰ حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ جو عابد ہوتا ہے نا وہ یہ چاہتا ہے کہ میں جہنم سے بچ جاؤں. وہ ساری تدبیر و محنت اپنے لیے کرتا ہے، اپنے نفس کو بچاتا ہے. اور جو عالم ہوتا ہے فرمایا وہ صرف اپنے آپ کو نہیں ہزاروں لوگوں کی دشمنیاں مول لیتا ہے، پر وہ چاہتا ہے کہ یہ سب کو ایسی بات بتا جاؤ یہ سارے کے سارے
سمجھا فرمایا جو ساریاں دی خیر منگے وہ اپنی خیر منگنا تو بہتر ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اور جن کے ڈیرے پہ ہم بیٹھے ہیں یہ عالم بھی ہیں عابد بھی ہیں سونے تے سہاگا. اور اس تو بھی اگلی گل کلا سونے تے سہاگا نہیں ہیرا بھی پکا جے. آپ کہیں وہ کیسے دلیل دے دلیل یہ عالم بھی ہے عابد بھی ہے اور ساتھ میں سید بھی ہے. اللہ ہیرا بھی بن گیا نا کیا بات پورے ہو گئے. یہ ہوتے ہیں وہ لوگ جن کے درباروں پر آنے سے بھی بندے کو فائدہ ہو. سمجھ آ رہی ہے؟ اور ماشاءاللہ آج کل تو گدی مشین کم ہے بڑی مشین زیادہ ہے. کافی دے دینا مجھے میرے کوئی لفظ اپنے ہوتے ہیں وہ کسی ڈکشنری سے نہیں ملتے ہیں. سمجھ آئی؟ بلکہ گڈی مشین جو کامل لوگوں کی یقین کرو شناخت بھی انہوں نے ختم کر دی ہے. ڈرامے باز آ گئے عقیدے بگاڑ دیے. خدا ان کو ہدایت دے دے. ہو گیا ٹائم؟ خدا ان کو ہدایت دے دے. اس واسطے نا ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرو. حضرت شاہ صاحب ایک باصلاحیت سنجیدہ فکر انسان ہے. اللہ ان کی بھی زندگانی میں برکت دے. اور حضرت شاہ صاحب آپ کو پتہ ہے جو عالم ہوتا ہے توجہ ہے سب حضرات آخری باتوں کو توجہ سے سنا. بابا جی ایک منٹ ٹھہرے یہ دیکھیں جو عالم ہوتا ہے نا اس کو نبی پاک علیہ السلام کے سینے کا فیض حاصل ہوتا ہے. سبحان اللہ. کس کا فیض ہے؟ سینے کا. اور جو سید ہوتا ہے نا وہ نبی پاک کی پشت کا فیض لے کے چلتا ہے. اور جو عالم بھی ہو سید بھی ہو اس کو نبی پاک کی پشت کا فیض بھی مل جاتا ہے نبی کے سینے کا فیض بھی ملتا ہے. جس کے پاس دو دریا ہونا وہ سید میر عباس علی شاہ صاحب کہلایا کرتے ہیں. ان کے جتنے تلامذہ ہیں مریدین ہیں متعلقین ہیں خوش نصیب ہیں. آپ اس آستانے کے ساتھ جڑے رہیں. اور اتنے فتنوں کے دور میں کہ جب بڑے بڑے مارکلا کے پہاڑ الٹے ہو گئے کئی پیر بہ گئے پر یہ علی کے بچے اپنی جگہ پہ قائم ہیں. اور ایسے سادات کا سایہ اللہ ہمارے سروں پر تادیر قائم فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے گا انشاءاللہ زندگی نے کبھی وفا کی تو آپ کی زیارت کو آئیں گے. آمین. وآخر دعوانا